الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے آشیان سٹی آشکونہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، میرے غوث پاک کے چاہنے والے، میرے خواجہ کے چاہنے والے، 3 روزہ عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کی آخری نشست میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ اول تاخیر بیان سنوں گا کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے، باتیں کرنے سے، موبائل وغیرہ کا استعمال کرنے سے بسا اوقات بیان کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل بیان کے بعد ذکر بھی ہوگا، تصور مدینہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ پھر یہ عظیم الشان اجتماع میں آخری دعا بھی ہوگی اجتماعی۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع کی ہم بھرپور برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بنگلہ دیش یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، اور جگہ جگہ الحمدللہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں جو برکتیں لٹا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی جو ہے یہ فیضان اولیاء ہے الحمدللہ، کہ کہیں حضرت شاہ جلال یمنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی برکتیں ہیں، تو کہیں حضرت شاہ امانت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے، اور یہ ڈھاکہ شہر الحمدللہ اس میں تو حضرت شاہ علی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فیضان کی برکتیں الحمدللہ یہ نظر آ رہی ہیں اللہ کی رحمت سے، حضرت شاہ مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ ڈھاکہ بنگلہ دیش یہ تو ہے ہی مدینۃ الاولیاء۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ تو انشاءاللہ اجتماع کے اختتام تک رہیں گے، پھر عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو یوں انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بد نظری سے پرہیز کرو، لیکن بازار میں جاتے ہوئے مجھ سے اپنی نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔
نوجوان ہوں اور بازار میں جب کوئی بے پردہ عورت گزرتی ہے تو نظر اس کی طرف اٹھ جاتی ہے. آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ بزرگ نے کہا کہ میں یہ راز سمجھا تو دوں گا، لیکن پہلے میرا ایک کام کرو. یہ دودھ کا پیالہ فلاں بزرگ کو دے آؤ جو بازار کے دوسری طرف رہتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ پیالے میں سے دودھ بالکل نہ گرے. نوجوان نے کہا کہ بالکل نہیں گرے گا. تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا، میں ایک مضبوط سا آدمی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی گرا تو وہ وہیں بازار میں تمہیں 2 جوتے لگائے گا. نوجوان نے کہا کہ منظور ہے. بزرگ نے ایک پیالہ دودھ کا بھر کر نوجوان کو دے دیا اور ایک آدمی ساتھ کر دیا. اب نوجوان نے بڑی احتیاط سے بغیر دودھ کو گرائے وہ پیالہ بازار کے دوسرے کونے پر رہنے والے بزرگ کو پہنچا دیا. خوشی خوشی واپس آیا اور کہا کہ حضرت، میں نے وہ پیالہ پہنچا دیا، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ یہ سمجھا دیجئے. بزرگ نے پوچھا کہ دودھ گرا تو نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں. بزرگ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جاتے ہوئے کتنی شکلوں کو دیکھا؟ نوجوان کہنے لگا کہ ایک بھی نہیں. پوچھا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا سارا دھیان پیالے کی طرف تھا کہ کہیں دودھ نہ گر جائے، کیونکہ اگر دودھ گرتا تو مجھے 2 جوتے لگتے اور بازار میں میری رسوائی ہو جاتی، اس لیے میرا کسی طرف دھیان ہی نہیں گیا. بزرگ نے کہا کہ بیٹا، یہی اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل کے پیالے پر نگاہ رکھتے ہیں اور اسے چھلکنے نہیں دیتے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر گناہ کی وجہ سے پیالہ چھلک گیا، نظر بہک گئی، تو قیامت والے دن سب کے سامنے رسوائی ہوگی. تو اللہ کا خوف اور روز قیامت رسوائی کا اندیشہ ہو تو کبھی بھی بد نظری نہ کرو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جمع ہونے والے عاشقان میلاد، عاشقان غوث پاک، ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ قیامت کا معاملہ یہ کس قدر نازک ہے کہ اس قیامت کے دن کا احساس یہ بدقسمتی سے آج ہمارے دل سے یکسر دور ہو چکا ہے. پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنت هم الفائزون. میرے آقا امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانے شمع رسالت، امام عشق و محبت، الحافظ القاری الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا،
اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی آنے والے کل کی تو سبھی فکر رکھتے ہیں، جی ہاں، سب غور کریں۔ کوئی نوجوان اگر یہاں بیٹھا ہے تو اس کو بھی اپنے کل کی فکر ہے کہ جناب میرا جو آنے والا کل ہے، جو میرا مستقبل ہے، اس کے بارے میں میری کیا تیاری ہے، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میں جو آج ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں، میں جو پڑھائی کر رہا ہوں، وہ کیوں کہ میرا جو آنے والا مستقبل ہے یہ اچھا ہو جائے۔ کوئی باپ ہے وہ بھی رات دن کمانے کی کوشش جو کر رہا ہے، اس کی بھی فکر یہی ہے کہ میرے جو بچوں کا آنے والا کل ہے، وہ مستقبل ہے، وہ اچھا ہو جائے۔ تو کیا جوان ہو، کیا بوڑھا ہو، کیا عورت ہو، کیا مرد ہو، ہم میں سے تو ہر کوئی اپنے آنے والے کل کی تیاری میں مصروف نظر آ رہا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کل کی تیاری کر رہے ہیں کہ جس کل کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا، یا ہماری کل کوئی اور ہے؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں، جب ہم فکر کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جس قرآن میں کل کی تیاری کا جو حکم ہوا، وہ کل تو کوئی اور کل ہے۔ یعنی گویا ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو، ان قریب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، اور قبر میں وقت گزارنے کے بعد جس دن تمہیں اٹھایا جائے گا، اس قیامت کی تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس قیامت کی تیاری کے بارے میں تو ہمیں کوئی احساس ہی نہیں۔ ہم تو آج آپس میں جو مل رہے ہیں، جو خوش گپیاں کر رہے ہیں، جو تعلقات بڑھا رہے ہیں، وہ تو ہمارا صرف اور صرف مقصد دنیا ہی دنیا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کی سوچیں کیسی ہوتی تھی، یہ کیسا احساس کرتے تھے، ان کے سامنے قیامت کا معاملہ کس قدر پیش نظر ہوا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تمہارا کیا حال ہے؟ آج ہم بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضور، میں تو اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پہن رہا ہوں، مزے کی نیند سو رہا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی اس طرح کی بات کہے تو یقیناً ہم تو اس کو برکت کی دعا دیں گے اور آگے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ والے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان اچھا کھا کر، اچھا پہن کر، مزے کی نیند سو کر یہ اپنے آپ کو مطمئن پا رہا ہے، تو آپ نے فوراً نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، جس دن تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگے، اس دن تم خیریت والے کہلاؤ گے، اور جس دن تمہیں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کر جنت میں داخل فرمائے گا، اس دن تم عافیت والے کہلاؤ گے۔ ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر ہم کسی معاملے میں اس بات کا احساس ہی نہیں کرتے کہ ہمیں بھی کسی دن حساب دینا پڑے گا، اپنے ہر پل کا، اپنے ہر عمل کا، اپنے ہر فعل کا، کہ ہم نے کیا دیکھا، کیا بولا، کیا سنا، کیا چلا، کیا پکڑا، کتنا کھایا، کتنا کمایا، کتنا پڑھا، کتنا عمل کیا۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور ہمارے اسلاف بزرگان دین، ان کے بارے میں آپ واقعات سنیں کہ ان کی سوچیں کس قدر اعلیٰ ہوتی تھیں، یہ کیسا احساس رکھتے تھے، یہ کیسا ان کے پیش نظر قیامت کا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ غسل کے لیے حمام میں جانے لگے، تو مالک
حمام نے آپ کو روکا اور کہا کہ اگر آپ کو حمام میں غسل کرنا ہے، نہانا ہے، تو اس کا کرایہ دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی رقم نہیں ہے، میں تو بہت مفلس ہوں، فقیر ہوں۔ تو مالک حمام کہنے لگا کہ پھر آپ اس حمام میں جا نہیں سکتے، اس میں آپ کو غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے۔ مالک حمام پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ علی جا، آپ کو اگر رقم نہیں دینی بے شک نہ دے، لیکن خدا را یہ رونا دھونا تو بند کرے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، میں اس بات پر نہیں رو رہا، تم نے مجھے حمام میں نہیں جانے دیا، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔ وہ مالک حمام بڑا حیران ہو گیا، عرض گزار ہوا کہ علی جا، اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے یہ حمام جس میں چور بھی نہاتا ہے، ڈاکو بھی نہاتا ہے، زانی بھی نہاتا ہے، شرابی بھی نہاتا ہے، جب اس میں داخل ہونے لگا مجھ سے دنیا کی دولت مانگی گئی، جب میرے پاس دنیا کی دولت نہ تھی تو مجھے اس میں داخلے سے روک دیا گیا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ، قیامت کے دن میں تو جنت میں جانا چاہوں گا اور جنت میں داخلے کے لیے مجھ سے نیکیاں مانگی جائیں گی، اگر میرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جمع ہونے والے عاشقان اولیاء، عاشقان غوث پاک، عاشقان خواجہ غریب نواز، ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ اسلاف اور بزرگان دین یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، یہ سچ بولا کرتے تھے، یہ حلال روزی کمایا کرتے تھے، لیکن ان کی فکر آخرت کیسی تھی؟ اور اگر آج ہم نمازیں پڑھ بھی لیتے ہیں، تلاوت قرآن کا اگر کچھ معمول ہو جاتا ہے تو ہمارے تو انداز ہی چینج ہو جاتے ہیں، ہمارے انداز ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ میں تو پہلی سب کا نمازی ہوں، میں تو اتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں نے تو اتنے عمرے کیے، اور جب عمرہ کر کے آتے تو سب کو گنواتے کہ جناب میں نے تو اتنے طواف کیے تھے، اتنا صدقہ و خیرات دیا ہے میں خاندان کی اتنی بچیوں کی میں نے شادیاں کرائی ہیں، یہ فلاں اس کی جب شادی ہوئی تھی تو میں نے اس کا خرچہ دیا تھا۔ تو ان ساری باتوں کو تو ہم بالکل یاد رکھتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف بزرگان دین یہ اگر نیکیاں بھی کیا کرتے تھے، ان کی سوچ کس قدر اعلیٰ ہوتی تھی۔ حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کپڑا بنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے کپڑا تیار کیا، بازار میں اس کو بیچنے کے لیے لے کر گئے۔ جب تاجر کو کپڑا دیا تو اس کی بڑی تعریفیں کی آپ نے کہ اس کپڑے میں یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، اور یہ کپڑا اتنا قیمت کا ہے، اپنے کپڑے کی قیمت زیادہ بتائی۔ جب تاجر نے کپڑا دیکھا تو اب اس کپڑے کے عیب گنوانے شروع کر دیے کہ اس کپڑے میں یہ خرابی ہے، اس کپڑے میں یہ خرابی ہے، اس کپڑے میں یہ نقص ہے، اور اس کپڑے کی قیمت کم لگائی۔ حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی نے جب اپنی محنت سے تیار کیے ہوئے کپڑے کی قیمت کم سنی تو زارو قطار رونے لگے۔ وہ کپڑے کا تاجر پریشان ہو گیا، کہ لگا کہ حضور آپ کو جو قیمت چاہیے وہ لے لیجئے، لیکن خدا را یہ رونا دھونا تو بند کیجئے۔ تو حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، مجھے اس بات کا رونا نہیں آیا، تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔ اب وہ کپڑے کا تاجر بڑا حیران ہو گیا، عرض کرنے لگا حضور اس میں کپڑے کے معاملے میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ آ گیا؟ تو حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اس کپڑے کو بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا، لیکن جب اس کے ماہر نے اس کپڑے کو دیکھا، اس کے سارے عیب گنوا دیے اور اس کی قیمت بہت کم لگائی، میں نے دل میں خیال کیا کہ آج میں تو اپنے تئیں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، بڑی عبادتیں کر رہا ہوں، جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کے حضور میری
عبادتیں پیش کی جائیں گی، اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے عطا تیری نمازوں میں یہ خرابی ہے، تیرے روزے میں یہ خرابی ہے، تیرے تلاوت قرآن میں یہ خرابی ہے، تیرے ذکر و اذکار میں یہ خرابی ہے، تیرے صدقہ و خیرات میں یہ خرابی ہے، تیرے حج و عمرہ میں یہ خرابی ہے، اور اس وقت اگر میری نیکیاں میرے منہ پر مار دی گئیں، میرا کیا بنے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشقان رسول جو بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے 3 روزہ عظیم الشان اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں، غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف بزرگوں کا انداز فکر مدینہ یعنی محاسبہ یہ کس قدر اعلیٰ تھا، یہ کس طرح اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے اس کا محاسبہ کرتے تھے. یعنی صرف نیکیاں کرنا ہی ان کا ایک مقصد نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس نیکی کی حفاظت کیسے ہوگی کہ کہیں یہ نمازی بن جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دکھاوے کے سبب میری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. اللہ توفیق دے اور صدقہ و خیرات اگر ہم کرنے لگیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سخاوت کا لیبل مجھ پر لگ گیا اور لوگوں میں واہ واہ ہو گئی اور میں شہرت کے لیے، نیک نامی کے لیے خوب صدقہ و خیرات کر رہا ہوں اور خوب واہ واہیں حاصل کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو میری نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو اپنے نفس کا محاسبہ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے، یہاں تک کہ فرط خوف سے بعضوں کی روحیں پرواز کر جاتی تھی. محاسبہ کرتے تھے، چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہوتا تھا. سوچتے تھے کہ یار اتنی زندگی گزری، میں نے کیا میں نے کیا کیا، میں نے کیا زندگی گزاری، کتنی عبادتیں کی. یعنی ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ اگر واقعی جہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت نصیب ہوتی ہے تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، کیا دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے میں اتنی کوششیں کر رہا ہوں، میں لینگویجز سیکھنے کے لیے رات دن لگا ہوا ہوں، دنیا کی ڈگریاں پانے کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہیں کیے، ایڈمیشنز کے لیے، ٹیوشنز کے لیے، بکس کے لیے، نہ جانے کہاں کہاں میں مارا پھر رہا ہوں، ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ روپے اس پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہمیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا آتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں نا، کیا ہمیں دیکھ کر بھی قرآن درست پڑھنا آتا ہے؟ کیا آج تک ہم نے جو نمازیں پڑھی، کیا ہم نے کبھی نماز کے مسائل سیکھنے کی کوشش کی؟ رمضان کا مہینہ آیا تو کیا ہم نے اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ جناب مجھے روزوں کے مسائل سیکھنے کہ کہیں میری ذرا سی غفلت میری اس عبادت کو ضائع نہ کر دے؟ حج پہ جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جناب اس عبادت کو کیسے کیا جائے گا، اس کے بارے میں مجھے شرعی احکامات کہاں سے جاننے ہیں، کیسے جاننے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں کبھی غور کیا؟ مال مل رہا ہے، دکانیں بن رہی ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کبھی سوچا کہ اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ نہیں، اس کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے، نہ اس کے لیے احساس ہے. تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. تو اس دنیا میں جو وقت گزاریں گے قبر میں اس کا معاملہ درپیش ہوگا. نیک اعمال کریں گے، قبر جنت کا باغ بنے گی، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس دن زبان کو مہر لگا دی جائے گی. ان ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، ان آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی، یہ کان گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، ساری مخلوق سامنے ہوگی. ہم سوچیں، غور کریں، اس وقت کا حساب کیسے دیں گے؟ تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین جب اس قسم کی کیلکولیشن کرتے تھے ان کی روحیں پرواز ہو جاتی تھی. اور آج اس بات کا احساس ہمیں نمازی نہیں بناتا ہے کہ یار اتنی زندگی گزر گئی، میں نے اپنی زندگی کے 25 سال گزار دیے، 30 سال گزار دیے، 40 سال گزار دیے، میں مسلمان ہوں، اب تک میں نے نماز پڑھنا نہیں سیکھی، اب تک جناب مجھے قرآن پڑھنا نہیں آیا، اب تک میں نے دین کی بات نہیں سنی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا
ابن السمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عمر شریف شمار کی تو تقریباً 60 برس بنی. ان 60 برسوں کو آپ نے 12 سے ضرب دیا تو 720 مہینے بنے. 720 مہینے کو مزید 30 سے ملٹیپلائی کیا تو جواب آیا 21,600 جو آپ کی مبارک زندگی کے ایام تھے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اگر مجھ سے روزانہ ایک گناہ بھی سرزد ہوا تو گویا اب تک 21,600 گناہ ہو چکے، جبکہ اس مدت میں ایسے ایام بھی شامل ہوں گے جن میں یومیہ 1,000 تک بھی گناہ ہوئے ہوں گے. یہ کہنا تھا کہ خوف خدا عز و جل سے لرزنے لگے. پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکل کر فضا کی پنہائیوں میں گم ہو گئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زمین پر تشریف لے آئے. دیکھا گیا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ان کا خوف خدا. مگر افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ شب و روز گناہوں میں سمندر میں غرق رہنے کے باوجود احساس ندامت ہے، نہ خوف عاقبت. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی شب بیداریاں کرتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثیر اعمال خیر بجا لاتے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو کم ترین خیال کرتے ہوئے خوف خدا سے گریاں کنا رہتے. گویا وہ ایسے نیک بندے ہیں جن کی راتیں گریہ و زاری کرتے گزرتی ہیں، جس کے سبب ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور اس کے باوجود جب صبح ہوتی تو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑھ کر گناہگار تصور کرتے. یعنی یہ ایسے بزرگ تھے کہ عبادت کرتے لیکن اپنے آپ کو گناہگار تصور کرتے. اور ہمارے گناہ تو سامنے. کیا ہم کو کبھی کسی گناہ نے تڑپایا؟ کبھی کسی چیز کا احساس ہوا کہ جناب میں نے تو اس طرح کے گناہ کیے، میرا بنے گا کیا؟ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال جب کھولا گیا، میرے سارے عیب جب لوگوں کے سامنے اگر ظاہر ہو گئے، میں اس ذلت و رسوائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ ہائے حسن عمل نہیں پلے، ہائے حسن عمل نہیں پلے، حشر میں میرا ہوگا کیا یا رب؟ ہائے حسن عمل نہیں پلے، مولا ہائے حسن حشر میں ہوگا میرا کیا یا رب؟ حشر میں ہوگا میرا کیا یا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ڈھاکہ کے 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع میں جمع ہونے والے عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، عاشقان رسول، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے. کبھی کوئی احساس پیدا کر کے کچھ ہو سکے تو آنسو بہائیے کہ دنیا میں رہ کر اپنا محاسبہ اگر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اے کاش کے ندامت کا کوئی آنسو ہماری آنکھوں سے بہ نکلا. اس کی کیسی برکتیں ملیں گی.
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب خوف خدا کے صفحہ نمبر 142 پر نقل ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، اس میں کثیر گناہ پائے گا، عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں۔ وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو موجود نہ پائے گا۔ وہ کہے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے کہ ہاں ہم نے حرام سنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گی کہ ہاں ہم نے حرام دیکھا۔ زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا۔ اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے کہ ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے۔ شرمگاہ پکارے گی ہاں میں نے زنا کیا تھا۔ وہ بندہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ اجازت ملنے پر عرض کرے گا یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہا جانے والے آنسو میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ وہ بال عرض کرے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا، تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ ایک منادی پکار کر کہے گا کہ سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات دیا گیا۔ کیا ہمیں اپنی بدعمالیاں سوچ کر کبھی رونا نہیں آتا؟ ہمارا بنے گا کیا؟ قیامت کے میدان میں جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، ہم نے لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے بن کر گزار لیے، لیکن جب ہماری جو خلوتیں تھی لوگوں سے چھپ کر جو ہمارے معاملات ہوتے تھے اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا بنے گا کیا؟ کس قدر ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما کہ حال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے۔ حال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے۔ بس آسرا ہے، عفو و جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ او میں لتھڑا ہوا میں گناہوں میں لکھنا ہوا بد سے بدتر بگڑا ہوا بد سے بدتر بگڑا عفو جرم و قصور و
عفو و جرموں قصور و خطا کی میرے مولا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے 3 روزہ 3 دن کے عظیم الشان سنت و برے اجتماع ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جمع ہونے والے عاشقان اولیاء، عاشقان رسول، عقل مند وہی ہے جو نیکیوں کے حصول کی سعادت پا کر انہیں بھول جائے اور گناہ اگر صادر ہو جائے تو انہیں یاد رکھے اور خود کو سدھارنے کے لیے ان پر سختی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتا رہے، بلکہ نیک اعمال پر کمی پر بھی خود کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، ہر لمحہ خود کو اللہ واحد قہار عز وجل کے قہر و غضب سے ڈراتا رہے کہ یہی ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ اپنا احتساب فرمایا کرتے، جب رات آتی اپنے آپ پر درہ مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا 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 ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشرہ مبشرہ یعنی جن 10 صحابہ کرام علیم رضوان کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں شامل اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود بہت انکساری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے قریب دیکھا کہ وہ اپنے نفس سے فرما رہے ہیں کہ واہ، لوگ تجھے امیر المومنین کہتے ہیں، پھر بطور عاجزی فرمانے لگے اور تو وہ ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ یاد رکھ، اگر تو نے اللہ کا خوف نہیں رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غوث پاک، اے عاشقان رسول، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنی نفس کو ملامت کرنا اور اللہ کا خوف دلا کر اس کا محاسبہ کرنا، یہ ہماری تعلیم کے لیے بھی تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے۔ تو یہ محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سن لیجئے کہ سابقہ اعمال کا حساب کرنا یہ محاسبہ کہلاتا ہے۔ یعنی کاش روزانہ رات کو فکر مدینہ، یہ دعوت اسلامی میں اس کو فکر مدینہ کے اصطلاح دی جاتی ہے کہ ہم اپنے تمام دن کا حساب کرنے کی سعادت مل جائے اور یوں ہمیں سرمایہ اعمال میں نفع و نقصان کی معلومات ہوتی رہے۔ جس طرح کوئی تجارت کرتا ہے تو دکان بند کرنے سے پہلے وہ اپنا حساب کرتا ہے کہ آج میری سیل کتنی ہوئی، جو میں نے مال بیچا یہ تھا کتنے کا، اس میں نفع ہوا یا نقصان ہوا۔ تو جس طرح تاجر اپنا حساب کتاب کرتا ہے کہ میری جو دکان ہے، میرا جو کاروبار ہے، یہ نفع میں چل رہا ہے یا نقصان میں چل رہا ہے، تو ہم بھی اپنا چیک اینڈ بیلنس تو کریں، کچھ غور تو کریں کہ جناب یہ جو میری زندگی گزر رہی ہے آخر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ قیامت کے دن مجھے سرخروئی نصیب ہوگی؟ کیا ایسا ہے کہ اگر میرے اعمال نامے کا وزن کیا گیا تو مجھے میرے لیے حکم ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کر دو؟ یا ہمارا حال بے حال ہے، ہمارا حال بے حال ہے کہ نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ عبادت کا کوئی ذوق ہے، نہ تلاوت قرآن کا کوئی معمول ہے، نہ ذکر و اذکار کا کوئی شوق ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار بس زندگی ہے تو گزر رہی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر کوئی غور کرے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا
کہ حضور یہ بتائیے کہ پہلے کے دور میں جب کوئی گناہ ہوتے تھے تو اب اس وقت ان پر عذاب آتا تھا، آج اتنے گناہ ہوتے لیکن بظاہر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نماز تو میں پڑھتا ہوں۔ پوچھا کیا خشوع اور خضوع ہے؟ کہنے کا خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ تلاوت کرتے ہو؟ کہ تلاوت تو کرتا ہوں۔ کیا رونا آتا ہے؟ رونا نہیں آتا۔ کیا ذکر و اذکار کرتے ہو، درود پاک پڑھتے ہو؟ کہ کرتا ہوں۔ کیا لذت ملتی ہے؟ لذت نہیں ملتی۔ تو ہم اگر روٹین لائف میں اپنی عبادتوں کا بھی خیال کریں، اس میں ہمارا دل کہاں لگتا ہے؟ نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو کتنے بوجھل مطلب کیفیت ہوتی ہے ہماری، تلاوت قرآن کہاں ہم سے ہو پاتی ہے، ذکر و اذکار کی کہاں ہمیں لذت نصیب ہوتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو نفس ہے یہ بہت چالاک ہے، یہ ہیلا ساز ہے، یہ ہمیں اپنی سرکشی میں بھی اطاعت کے لباس میں پیش کرتا ہے تاکہ برائی میں بھی ہمیں نفع نظر آئے، حالانکہ اس میں سراسر نقصان ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحیح معنوں میں سدھرنے کے لیے تمام جائز امور میں بھی نفس سے حساب طلب کرنا چاہیے۔ اگر اس میں ہمیں نفس کا قصور نظر آئے، اس سے سختی کے ساتھ کمی پوری کروانی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی کا عمل رہا۔ چنانچہ بہت بڑے عالم تابعی بزرگ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے، اے نفس تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی؟ یعنی اپنا محاسبہ کرتے کہ اگر میرے نفس نے غلطی کی ہو تو اس کو تنبیہ ہو کہ یہ چراغ کی لو جو کہ بہت ہی ہلکی آگ ہے، پھر بھی جب ناقابل برداشت ہے تو بھلا جہنم کی بھیانک آگ سہنا کیوں کر ممکن ہوگا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس طرح کی ایک اور حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مجمع نامی ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا تو ایک چھت پر موجود کسی عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی، اس قدر پشیمان ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہ دیکھوں گا۔ آنکھ اٹھتی تو جھنجلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے اسلاف کی کیسی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی کہ غلطی سے نظر نامحرم پر جا پڑی، اچانک پڑ جانے والی نظر اگرچہ معاف ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اوپر نہ دیکھنے کا عہد کیا۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ابھی جیسے 31 دسمبر آنے والی ہے اور بدقسمتی سے مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد گناہوں بھرے مجمع میں، گیدرنگز میں، جہاں مطلب مرد عورت ساتھ جمع ہوں، ایسی جگہ جانے کا مطلب سلسلہ بناتے ہیں، بلکہ معلومات رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں کہ آج یہاں جانا ہے، آج یہاں جانا ہے۔ ارے کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا کریں گے اگر مرنے کے بعد اس بدنگاہی کرنے کے سبب قبر میں عذاب ہو گیا تو ہمارا بنے گا کیا؟ قیامت کے دن بدنگاہی کرنے والے کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، کیسے برداشت کر سکیں گے؟ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ۔ کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے
حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جلدی کرو تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی سانس تو ہے، اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ آنسو بہائے۔ تو جسے یہ بتا دیا گیا ہو کہ جس نے نماز قصدن چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے، زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے، اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ یہ بھی خبر دے دی گئی ہو کہ جو شخص حج کے اخراجات اور سواری پر قادر ہو، جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، اس کے باوجود حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اور جسے یہ بھی اور اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھو جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ، فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کے نہ فرض قبول کیے جائیں گے نہ نفل۔ اگر تم نے بدنگاہی کی، کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو بد نظر شہوت دیکھا، یا وی سی آر، انٹرنیٹ پر، موبائل پر، انٹرنیٹ، سینما گھر وغیرہ میں فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کے مناظر دیکھے، تو یاد رکھو منقول ہے جس نے اپنی آنکھ حرام سے پر کی، اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا۔ اور جسے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ ان قریب تمہیں مرنا پڑے گا، کیونکہ ہر جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، جب وقت پورا ہو جائے گا پھر موت ایک پل آگے ہوگی نہ پیچھے۔ اور یہ بھی اطلاع دے دی گئی ہو کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں جانا ہے، جو مجرموں پر تاریک اور وحشت ناک ہوتی ہے، ان کے لیے کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں، اس میں ہزاروں سال رہنا ہوگا۔ قبر ہر ایک کو دبائے گی، نیکوں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو ایسے بھیجے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، جس طرح دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس بات سے بھی متنبع یعنی خبردار کر دیا گیا ہو کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، سورج 1 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا، نیکوں کے لیے جنت کی راحتیں اور مجرموں کے لیے جہنم کی آفتیں ہوں گی۔ اتنا کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ سے کما حق کو نہ ڈرے، موت کی سختیوں، قبر کی وحشت ناکیوں، قیامت کی ہولناکیوں، جہنم کی سزاؤں کا صحیح معنوں میں خوف نہ رکھے، غفلت کی نیند سوتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، رمضان کے روزے نہ رکھے، فرض ہونے کی صورت میں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، وعدہ خلافی اس کا وتیرہ رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدنگاہی وغیرہ ترک نہ کرے، فلموں ڈراموں کا شائق رہے، گانے سننا اس کا بہترین مشغلہ رہے، والدین کی نافرمانی کرے، گالیاں بکنے، طرح طرح کی بے حیائی کی باتوں میں مگن رہے، الغرض خود کو بالکل بھی نہ سدھارے مگر پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ اور بے وقوفی کی انتہا یہ کہ جب سدھارنے کی خاطر سمجھایا جائے تو لاپرواہی سے کہہ دے کہ بس جی کوئی بات نہیں، اللہ کریم ہے، مہربانی کرے گا، وہ کرم فرما دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی کو سمجھنے کی اس طرح کوشش کیجئے کہ کیا دنیا میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں آتی، بخار نہیں آتا، پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تنگ دستی، قرض داری، بے روزگاری کے مناظر کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھے؟ حادثات سے واسطہ نہیں پڑا، ہاتھ پیروں آنکھوں سے معذور نہیں دیکھے؟ کیا دنیا میں تکالیف کے نظارات آپ کو جہنم کے عذاب یاد نہیں دلاتے؟ تو یقیناً
دنیا کی تکالیف میں اہل نظر کے لیے قبر و آخرت اور جہنم کے عذابوں کی یاد ہے۔ آج اگر کسی کے مرنے کا اعلان ہونا تو کیا ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی کہ یار آج جس طرح یہ مرنے والے کا اعلان ہو رہا ہے تو ایسے میرا بھی تو اعلان ہوگا۔ آج جس طرح اس کے مرنے کے میسیجز میں بڑھا رہا ہوں، ایک دن وہ بھی تو آئے گا کہ جس دن میرے مرنے کا بھی میسیجز چل رہے ہوں گے۔ تو کبھی تنہائی میں دیکھیں، چینج اگر لانا ہے تو چینج لانے کے لیے کچھ غور کرنا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا۔ تو ہمیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ایک وقت سکرات کا بھی آنا ہے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، موت کے جھٹکوں پر جھٹکے آ رہے ہوں گے، اور جھٹکے بھی ایسے کہ حدیث پاک میں ہے موت کا جھٹکا تلوار کے ہزاروں وار سے زیادہ سخت تر ہے۔ موت کا جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت تر ہے۔ ہائے ہائے، میرا کیا بنے گا؟ میں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہا ہوں، بہترین سے بہترین لذتوں والی غذاؤں، دنیا کی نعمتوں کا شوقین رہا ہوں، جبکہ روایت میں آیا ہے کہ بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذت کے مطابق ہے، تو جس نے لذتیں اٹھائیں اسے نزا کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جب ہمارے مرنے کا اعلان ہو رہا ہوگا، ہر طرف شور برپا ہو جائے گا کہ سنو فلاں کا انتقال ہو گیا۔ جس طرح آج دوسروں کے مرنے کی خبریں سنتے ہیں، جی ہاں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہماری بھی موت کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ ہمارے اعز و اقربا، ہمارے دوست احباب ہمارے مرنے پر غمزدہ ہوں گے۔ کوئی ہمیں غسل دینے کی فکر کر رہا ہوگا، کوئی کفن دینے کی جستجو لگا رہا ہوگا، کسی کے ذمے قبر کھدانے کا معاملہ ہوگا۔ تو جس طرح آج دوسروں کو غسل دیا جاتا ہے، ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ ہمارے نئے نفیس لباس کو اتار کر وہی کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا جو کسی لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، سیٹھ صاحب کے لیے کوئی اسپیشل کفن نہیں ہوگا، سیٹھ صاحب کو بھی وہی کورے لٹھے کا کفن دیا جائے گا۔ جنازہ تیار ہوگا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تصور کریں کہ ہماری آخری دیدار کا سلسلہ ہوگا، ہمارا آخری دیدار ہو رہا ہوگا، ہمارے بچے رو رہے ہوں گے، ہمارے دوست احباب غمزدہ ہوں گے کہ ہائے یہ دنیا سے چلا گیا۔ پھر نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ہمیں کندھوں پر لاد کر اس قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا جہاں رات تو کیا دن میں بھی ہم کبھی اکیلے آنے کا تصور نہیں کرتے تھے۔ اس قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا، ہم سب دیکھ رہے ہوں گے، اپنے جنازے کو کندھا دینے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ قبرستان لے جایا جائے گا، اندھیری قبر، چھوٹی سی قبر تیار ہوگی، ہماری میت کو اس میں اتارا جا رہا ہوگا، اور پھر جناب سلے رکھی جائیں گی، ہماری قبر میں اندھیرا ہو رہا ہوگا، ہم سب دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک معمولی سا سوراخ بھی قبر میں نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ پکار پڑے گی کسی کی کہ دیکھو دیکھو وہ سوراخ رہ گیا، تو وہ معمولی سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہماری قبر میں گھپ اندھیرا ہوگا، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا میری قبر میں سرکار ہے۔ یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے، ہمت کیجئے اور نیت کر لیجئے، ذہن بنا لیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس 3 دن کے عظیم الشان ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے اجتماع سے یہ پکا ارادہ، پکا ذہن لے کر جائیے کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا نہیں کریں گے،
इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह, गीबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह, माँ बाप को नहीं सताएंगे, इंशाअल्लाह, मुसलमानों की दिल आजारी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। काश सुन्नतो भरा मदनी माहौल हमें नसीब हो जाए और एक काश हम सुन्नतों के मुबल्लिग बन जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर बन जाए। दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनकर शहर शहर, करिया करिया, गांव गांव सफर करके खूब खूब नेकी की दावत की धूमें मचानी है, मस्जिद आबाद करनी है, मुसलमानों को फर्ज उलूम सिखाने इंशाअल्लाह। तो हिम्मत कीजिए और दावत इस्लामी के इज्तिमात में शिरकत को अपना मामूल बनाइए। दावत इस्लामी के मदनी कामों को करने के लिए अपने आप को पेश कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह दोनों जहां की बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत अता फरमाए और 3 दिन के इस अजीम शान इज्तिमा में शिरकत करने वाले तमाम आशिकाने औलिया, आशिकाने साहबा, आशिकाने रसूल सब पर अल्लाह ताला रहमत की नजर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गीबते बिरुद्धे যুদ্ধ, গীবতে বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আযওয়াজাল। আমাদের রুকনে শুরা এত ভালো, এত সুন্দর বয়ান করেছেন। আমারে ফিকরে আখিরাতের জন্য ইনি বয়ান করেছেন। আমরা সারা জীবন কি করেছেন? গুনাহ, গুনাহ, শুধু গুনাহ। আর সারা জীবন গুনাহ করে 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 আমরা কি হবে? আখিরাতের জন্য কোনো চিন্তা নেই, শুধু দুনিয়ার জন্য চিন্তা আছে, ব্যবসার জন্য চিন্তা আছে, কারোবারের জন্য চিন্তা আছে, বিল্ডিং এর জন্য চিন্তা আছে, আখিরাতের জন্য চিন্তা নেই। সকাল গুনাহ, দুপুরে গুনাহ, বিকালে গুনাহ, রাতের গুনাহ, ঘুম থেকে উঠবো গুনাহ, ঘুম থেকে যাব, ঘুমে যাব গুনাহ, শুধু গুনাহ গুনাহ, সারা জীবন গুনাহ 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 করে করে আমার হবে কি ভাই? আমার আখিরাতে কি হবে? কবরে কি হবে? আখিরাতে আল্লাহর দরবারে কি বলবো? কবরে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কি হবে? যদি আমরা গুনাহ করে করে দুনিয়া থেকে চলে যাব তো আমার প্রিয় ইসলামী ভাইরা আমার কি হবে? এই সোচ, এই ফিকরে মদিনা, এই মাদানী সোচ দাওয়াত ইসলামী পরিবেশ দিচ্ছে। আমার রুকনে শুরা এই মাদানী সোচ দিচ্ছে कि আমরা সারা জীবন যদি গুনাহ করব, মিথ্যা বলবো, গীবত করব, ফিল্ম নাটক দেখব, বেহায়াপনা করব, ওয়ালিদেন নাফরমানি করব, তো আমার হবে কি? আখিরাতে কি হবে? দুনিয়ার জন্য তো সবাই চিন্তা করতেছে, ছেলে মেয়ের জন্য চিন্তা করতেছে, আপনার বাড়ির জন্য চিন্তা করতেছে, গ্রামের জন্য চিন্তা করতেছে, ব্যবসার জন্য চিন্তা করতেছে, সব দুনিয়ার কাজের জন্য চিন্তা চিন্তা চিন্তা, শুধু দুনিয়ার জন্য চিন্তা। আখিরাতের জন্য চিন্তা করতে হবে না? আখিরাতের জন্য ফিকর করতে হবে না? আমরা যদি দুনিয়াতে নেকির দাওয়াতে কাজ করব, ইলমে দ্বীন হাসিল করব, নেকির কাজ করব, নেকির কাজে লেগে যাব, সুন্নতের উপর আমল করব, ইজতেমাতে যাব, মাদ্রাসাতুল মদিনাতে যাব, জামিয়াতুল মদিনাতে ইলমে দ্বীন হাসিল করব, মাদানী চ্যানেল দেখব, তো আমরা সারা জীবন যদি সুন্নতের উপর আমল করব, কোরআনের তিলাওয়াত করব, ভালোভাবে নামাজ পড়ব, রোজা রাখব, নেকির দাওয়াত দেব, মাদানী কাফলায় শিরকত করব, মাদানী কাফলেতে যাব, মাদানী ইনামাতের উপর আমল করব, তো দেখেন আমার কবর সুন্দর হয়ে যাবে, আমার আখিরাত ভালো হয়ে যাবে। যদি আমরা নেক কাজ করে 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 দুনিয়া থেকে যাব তো ইনশাআল্লাহ আযওয়াজাল আমার আখিরাত ভালো হয়ে যাবে। তো আসুন আমরা প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই নেকি কাজ কোথায় করতে হবে? এই দাওয়াত ইসলামী পরিবেশে করতে হবে। আপনি যদি দাওয়াত ইসলামী পরিবেশে চলে আসবে তো ইনশাআল্লাহ আযওয়াজাল
মাথায় আমামা শরীফ চলে আসবে, সুবহান চেহারায় দাড়ি শরীফ সাজানো হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল সুন্নতের উপর আমল করতে হবে আর আমলে জজবা চলে আসবে। তো আপনি আসুন দাওয়াত ইসলামী পরিবেশে, যদি দাওয়াত ইসলামী পরিবেশে শামিল হয়ে যাব তো নামাজি হয়ে যাব, তিলাওয়াতে কোরআন আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল করতে হবে। তো আমরা প্রিয় ইসলামী ভাইরা এতজন মাশাআল্লাহ আশিয়ান সিটিতে দাওয়াতে ইসলামের 0 3 দিনের ইজতেমাতে এত ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করেছেন, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কবুল করুন, বরকত দান করুন। এই দাওয়াত ইসলামী শুধু এই 3 দিনের ইজতেমা নাই, সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ইশার পরে আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াত ইসলামের ইজতেমা চলতেছে। এই ইজতেমার পরে ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল 63 দিনে মাদানী তরবিয়তি কোর্স হবে। এই ইজতেমার পরে সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল 1 মাসে মাদানী কাফলা এখান থেকে রওনা হবে, 3 দিনের মাদানী কাফলা সফর করবে। তো আসুন আমরা প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এত সুন্দর ইজতেমা, এত বড় ইজতেমা আপনি অংশগ্রহণ করেছেন, আপনাকে আমি শুকরিয়া জানাচ্ছি যে আপনি ইজতেমার পরে মাদানী কাফলাতে সফর করুন, দাওয়াত ইসলামের পরিবেশের সাথে আপনি শামিল হয়ে যাবেন। তো ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল দুনিয়ার আমার সুন্দর হয়ে যাবে, আমার কবর সুন্দর হয়ে যাবে, আখিরাত সুন্দর হয়ে যাবে। আসুন দাওয়াত ইসলামের একটাই উদ্দেশ্য আছে, আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, শুধু একটাই উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে, এটাই দাওয়াত ইসলামের উদ্দেশ্য আছে। আপনি সবাই বলে দেন আমাদের উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল। ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল আমাদের যারা ইসলামী ভাই আছে উনি চাচ্ছে কি আমি নেক কিভাবে বানবো, আমি নামাজি কিভাবে বানবো, আমি ইলমে দিন কিভাবে শিখবো, ইলমে দিন কিভাবে হাসিল করবো। তো আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি कि अपनी যদি এখানে চলে আসে, আল্লাহর রহমত আছে এখানে, আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল এই ইজতেমার পরে 63 দিনে মাদানী তরবিয়তি কোর্স হবে। এই 63 দিনে মাদানী তরবিয়তি কোর্সে আপনি নামাজ শিখতে পারবেন, আপনি ইলমে দিন শিখতে পারবেন, আপনি ওযু শিখতে পারবেন, মা বাবার ফরমাবরদারি কিভাবে করা যাবে এটা শিখতে পারবেন। তো আসুন 63 দিনে তরবিয়তি কোর্সে ইনশাআল্লাহ আজকেই এখানেই শুরু হয়ে যাবে। তো আপনি আপনার ব্যাগ আপনার সামান নিয়ে মাদানী কাফলা মক্তবে দুয়ার পরে আপনি চলে যান, ওখানে সামান জমা করাই দেন। ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল আমাদের জিম্মেদার ওখানে রয়েছে, ওনার কাছে মাদানী তরবিয়ত গাতে মাদানী কাফলা মক্তবতে আপনি চলে যাবেন আর ওখানে আপনার সামান দিয়ে 63 দিনে মাদানী তরবিয়তি কোর্স আপনি করে নেন ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল। আপনি যদি 63 দিনে তরবিয়তি কোর্সে করতে আপনার কে সময় বেশি লাগতেছে তো আপনি 1 মাসের জন্য 30 দিনের জন্য মাদানী কাফলা এখান থেকে বের হবে, আপনি মাদানী কাফলাতে বের হয়ে যান। তারপর আপনি চাচ্ছেন কি আমি এত দিন এত সময় দিতে পারবো না, 12 দিনের জন্য আপনি চলে আসুন। আর সবাই ইসলামী ভাই, যত ইসলামী ভাই এখানে রয়েছে আমি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি कि এত বড় ইজতেমাতে আপনি চলে আসেন, আল্লাহর রহমত নাজিল হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল। এই ইজতেমার সাথে সাথে পরে 3 দিনের মাদানী কাফলা সফর করবে। তো সবাই ইসলামিক ভাই যতজন আছে এখানে সবাই 3 দিনের মাদানী কাফলার জন্য বের হয়ে যান ইনশাআল্লাহ, চেষ্টা করবেন। আমার যত জিম্মেদার আছে নতুন ইসলামিক ভাই আছে, আপনি প্রথমবার আসে তো আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি ভাই আপনি আখিরাতের জন্য চেষ্টা তো করতে হবে না, আখিরাতের জন্য কবরের জন্য চেষ্টা তো করতে হবে। আপনি যদি চাচ্ছেন আমি নেককার হয়ে যাব তো নেককার হওয়ার জন্য কি চেষ্টা করতে হবে না? আপনি মাল চাচ্ছেন, আপনি দুনিয়া চাচ্ছেন, তো এই দুনিয়ার জন্য মালের জন্য কেমন চেষ্টা করতেছে, বিদেশ চলে যাচ্ছে, রাত দিন কাজ করতেছে, তো কি আমি আখিরাতের জন্য নেককার হওয়ার জন্য কি চেষ্টা করব না? আসুন এই চেষ্টা করতে হবে। তো আসুন দাওয়াত ইসলামের এত বড় ইজতেমা আর ইজতেমার পরে ইনশাআল্লাহ আজ্জাওয়াজাল
তিন দিনের মাদানী কাফলা বের হবে। আমি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি, আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি, আসুন এই দাওয়াত ইসলামের 3 দিনের ইজতেমা পরে 3 দিনের মাদানী কাফলেতে সফর করুন। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने अभी हमारे आशिकाने औलिया को दावत इस्लामी के होने वाले कोर्सेज में शिरकत की दावत दी। तो आइए मैं आपको एक मदनी बहार सुनाता हूँ। एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है कि हमारे इलाके का एक नौजवान जो वालिदैन का एक ही बेटा था, गलत सोहबत के सबब चरस का आदी बन गया। घर से बाहर रहना उसका मामूल था। वालिद साहब अक्सर उसको कब्रिस्तान जाकर चरसियों के दरमियान से उठाकर घर लाते। तमाम घर वाले उसके सबब परेशान थे। एक दिन एक इस्लामी भाई ने उस नौजवान पर इनफरादी कोशिश करते हुए उसे मदनी तरबियती कोर्स करने की तरगीब दी, जो 63 दिन का दावत इस्लामी के तहत मदनी तरबियती कोर्स होता है। और यहाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस इज्तिमा के इख्तिताम पर 63 दिन का तरबियती कोर्स, मदनी तरबियती कोर्स का भी आगाज हो रहा है। तो खुशकिस्मती से उस नौजवान ने हामी भर ली और दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना आ गया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी घर वाले दुआ कर रहे थे कि नेक बन जाए, मगर अब भी डर रहे थे कि कहीं वापस ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के बाद उसका फोन आया कि मदनी तरबियती कोर्स और फैज़ान मदीना में बहुत मजा आ रहा है। फैज़ान मदीना में ऐसा लगता है कि मदीना मुनव्वरा से बराह रास्त फैज़ आ रहा है। मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है। अब मैं बाजमात नमाज़ें अदा कर रहा हूँ, सुन्नतें सीख रहा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी तरबियती कोर्स से वापसी पर वाकई वो बहुत बदल गया था। उसकी हैरत अंगेज तब्दीली से सब घर वाले बल्कि सारा महल्ला हैरान था। चेहरे पर नूर बरसाती दाढ़ी, सर पर सब्ज इमाम शरीफ का ताज जगमगाता रहा। उसने आते ही घर वालों पर इनफरादी कोशिश शुरू कर दी, जिसकी बरकत से वालिद साहब ने चेहरे पर दाढ़ी, सर पर इमाम शरीफ का ताज सजा लिया। पाबंदी से हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत फरमाने लगे। वालिदा मोहतरमा दरस निजामी और बहन शरीयत कोर्स करने के लिए कमर बस्ता हो गई। उस नौजवान के वालिद साहब ने मुबल्लिग दावत इस्लामी को कुछ इस तरह बताया कि मैं दावत इस्लामी वालों के लिए बरकत की दुआ करता हूं, खुसूसन उनके लिए जिन्होंने मेरे बेटे पर इनफरादी कोशिश की और 63 दिन के मदनी तरबियती कोर्स में हाथों हाथ ले गए, क्योंकि हम इसकी आदतों से बहुत परेशान थे। उसकी वालिदा तो इतनी बेजार हो चुकी थी कि एक दिन जज्बात से मगलूब होकर कीड़े मकोड़े मारने की दवाई उठा लाई और कहा कि या तो मैं खाकर मर जाऊंगी या इसको खिलाकर मार दूंगी। अब उसकी वालिदा रो रो कर दुआएं देती हैं कि अल्लाह दावत इस्लामी वालों को सलामत रखे कि इनकी कोशिशों से मेरा बिगड़ा हुआ बेटा नेक बन गया। तो हिम्मत कीजिए, आशिकाने औलिया, आशिकाने रसूल, हम सब हिम्मत करें, नेकी की दावत दें, इस्लामी भाइयों को इज्तिमा में लेकर आए और हाथों हाथ यहाँ पर तो भरपूर इनफरादी कोशिश करके खूब जहन बनाइए और मदनी तरबियती कोर्स के लिए इस्लामी भाइयों को हाथों हाथ तैयार कीजिए। इंशाअल्लाह मदनी काफिले भी सफर करेंगे और नियत कर लीजिए 11वीं वाले पीर साहब का महीना शुरू हो चुका है, बांग्लादेश में शुरू हो चुका, एक दिन हाँ, तो चले बस आमद है इंशाअल्लाह। और ये हमारा आशिकाने औलिया का शहर, सुभान अल्लाह, मेरे अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दुनिया में ये वाहिद मुल्क है जिसमें 11वीं वाले पीर साहब के उर्स के दिन जो है वो आम तातील होती है, सुभान अल्लाह। ये तो सारे आशिकाने गौसे पाक का शहर मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हिम्मत कीजिए और गौस पाक की 11वीं के महीने में इंशाअल्लाह मदनी तरबियती कोर्स के लिए खुद भी तैयार होंगे और कम से कम 11 इस्लामी भाइयों को तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह तमाम आशिकाने औलिया नियत कर लें इंशाअल्लाह 11वीं वाले पीर साहब की निस्बत से कम इंशाअल्लाह 11 हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी के साथ शिरकत करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फैदा माह मिसवाक माशाअल्लाह जारी है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते, एक बुजुर्ग का कौल नकल करते हैं कि जो मिसवाक का आदी होगा
اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کا عادی ہوگا تو معاذ اللہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مسواک میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے۔ تو اس ماہ مسواک میں ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی سبحان اللہ یہ بھی مسواک دکھا رہے ہیں، تو اس ماہ مسواک میں ہم سب امیر اہل سنت کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فیضان مسواک بنگلہ دیش میں بھی جگہ جگہ جاری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔